دن وچ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اور اسی قرآن کریم دی ایک آیات دعا جو اللہ دے پیغمبر حضرت جناب یونس علیہ السلام نے فرمائی۔ قوم دی زیادتی حد تو بڑھ گئی، پیغمبر نے بددعا فرمائی، اللہ نے پیغمبر نو عذاب دی نوید سنائی۔ قوماں جدو حد تو بڑھ جان عذاب الہی آندا ہے، لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین نبی دی رحمتوں کے حضور دے صدقے اسی ایک واری نہیں، دو واری نہیں، ہزارہا مرتبہ حد تو بڑھ چکے ہیں، مگر اللہ نے عذاب نہیں بھیجیا۔ ویسے عذاب آندن محسوس نہیں اسی کر دے تکلیفاں، مگر مکمل طور تے قوم دا صفایا نہیں ہویا جس طرح پہلے نبیاں دیاں قوماں دا صفایا۔ ملیہ میٹ ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، قوم حد تو بڑھ گئی، عذاب الہی آ گیا، اوہی بچے جڑے بیڑے سن باقیاں دا اللہ نے صفایا کر دیتا۔ قوم عاد حد تو بڑی عذاب آ گیا۔ قوم لوط زناکاری دے وبال وچ اتنی اگے نکل گئی کہ اللہ دا عذاب آ گیا، اور یہی بیماری ساڈے بھی پائی جاندی۔ شراب خوری ساڈے دے اندر، زناکاری ساڈے دے اندر، چوری قتل و غارت ساڈے دے اندر، ہر گناہ پایا جاندہ ہے۔ اسی طرح قوم موسیٰ حد تو زیادہ بڑھ گئی، عذاب الہی آ گیا، قوم غرق ہو گئی، فرعون نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی بڑا سمجھایا، بڑی کوشش کی تھی، مگر قوم نے بات نو نہ منیا۔ پیغمبر نے اللہ دے حضور التجا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میرے نبی یونس سونیا تیری دعا قبول کر لیتی ہے، بس قوم نو کہہ دے لوگو انتظار کرو اس گھڑی دا جدوں اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ یا اللہ بچے گا کون؟ فرمایا وہی بچے گا جڑا رب دا او دے رسول دا فرما بردار ہوئے گا۔ پیغمبر نے عذاب دی نوید سنائی، قوم نے پھر بھی نہ منیا، نبی بددعا کر کے چلے گئے، یا اللہ میں جا رہے ہیں ہن عذاب بھیج۔ قدرت دی آواز آئی، یونس میں تیار ہاں، عذاب آئے گا۔ نبی نے انتظار نہیں کیتا، ویٹ نہیں کیتا کہ کدوں عذاب آئے گا، پیار ہے مگر اس درجے دا نہیں۔ ادھر نبی بستی چھوڑ کے چلا گیا، ادھر آسماناں تے کالے بادل آ گئے۔ یہ پچھلے نبیاں دی تاریخ، وقت نہیں فردن فردن بیان کراں۔ ادھر کملی والا رحمت للعالمین نبی ہے، وادی طائف دے اندر گئے، قوم نے انکار تے کیتا ہی کیتا، مگر قوم نے نبی کریم نو لو لوہان کر دیتا، روڑے مارے، وٹے مارے، سوٹیاں ماریاں۔ قوم نے نبی کریم دی تذلیل کی تھی، جلوس نکالیا، کملی والا زخماں نال چورے، گراں والیاں نے، طائف والیاں نے بستی چو نکال دیتا۔ جبریل آئے، محبوبہ نہ بڑی زیادتی کی تھی ہے، اللہ رحمان بیا کہندہ ہے محبوبہ بد دعا کرو عذاب آئے گا۔ جبریل نے عرض کی تھی آقا میرے نال فرشتہ ہوئی ہے،
جنہوں اللہ نے پہاڑا تے کنٹرول دیتا ہے انہیں پہاڑ ٹکران گے قوم تباہ ہو جائے گی سرکار نے فرمایا جبریل کس حوالے نال گل بیا کرنے آقا پچھلیاں نبیاں دی تاریخ دس دیئے قوماں ہاتھوں ود گئیاں بددعاواں ہویاں عذاب آ گئے سرکار مدینہ نے کیا جبریل کہندا ٹھیک ہے پر او نبی اور سن میں نبی ہو رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فرمان سنت یہ سن کر جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یہ سن کر جبریل سے ہم سب کے نبی نے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا جبریل کہندا ٹھیک ہے پر میرے تے انہاں وچ فرق ہے او کلیم اللہ او روح اللہ او صفی اللہ او خلیل اللہ میرے سر تے اللہ نے تاج رکھ کے بھیجے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں رحمت بن کے آیا وہاں جبریل کدے نے آقا کچھ تے منگو نا انہاں دی زیادتی ویکھو ظلم ویکھو حضرت زائد رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے نبی کریم دے نال میں کلاوا اسی جدوں طائف چو نکلے کچھ باہر آن کے ایک باغ دے اندر نبی کریم ایک درختاں دے جھنڈ تھلے بہ گئے میں نبی کریم دے پیر مبارک چو موزہ اتاریا مینوں پتہ نہ پیا چلے نبی دا موزہ کیڑے سرکار دے جسم مبارک دا چمڑا کیڑے دوویں خون نال لت پت ہو گئے نے اس حالت وچ بھی سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے اللہ دے حضور عرض کی تھی الہی قوم کو چشم بصیرت دے الہی قوم کو چشم بصیرت دے بیچارے بے خبر ہیں ان کو نور ہدایت دے اور الہی رحم فرما ان طائف کے مکینوں پر مولا پھول برسا دے ان پتھری والی زمینوں پر خدا عزت دے میرے بھائیو خیال کریو میں عرض بیا کرنے کملی والا بھی رحمت للعالمین ہے اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا دنیا والو میری ذات ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک میں ساری انسانیت واسطے رؤوف بھی ہاں رحیم بھی ہاں بات کملی والے دی آئی رب تعالیٰ نے کیا حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم الغرض ارتیا کرنے نبی نے بد دعا فرمائی حضرت یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیتا بستی نو چھوڑ کے نکل گئے پر اللہ دا وعدہ سی نبی عذاب بھیجاں گا نبی قوم نو بتلا کے چلے گئے پھر بادل بن گئے کالے بادل آ گئے آندھی آن والی ہے طوفان آن والا ہے بستی صفحہ ہستی تو مٹن والی ہے
جدو قوم نے ویکھیا گل ہو گئی ہے جو نبی نے کہی سی عذاب آن والے ہن کی کریے لوگ پریشان قبیلے وچوں ایک وڈی عمر والا بابا بولیا انہیں کیا میرا تجربہ کہندے نبی جو کہہ گئے ہو کے روے گا نبی دا پیغام جھٹلا ہے عذاب آئے گا لوگاں نے کیا بابا ہن بچیے کیویں انہیں کیا بچن دا ایک ہی طریقہ کار ہے اپنے بچیاں نو بیبیاں نو معصوماں نو مال مویشی نو لے کے بستی تو نکل جاؤ کھلے میدان وچ جا کے حضرت یونس علیہ السلام دے رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ پہ جاؤ یونس دے رب دی بارگاہ وچ سجدے وچ پہ جاؤ رو التجا کرو میرا کامل ایمان ہے کہ اللہ معاف کرے گا ہائے 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 لوگ گھراں چوں نکل گئے جا کے سجدے وچ بیٹھ گئے ادھر نبی بستی تو نکل کے دریا وچ بیڑے تے بہ گیا جدو جناب یوسف بیڑے وچ بہ گئے تے بیڑا ڈگمگان لگ پیا ہائے ہائے بیڑے نو چلان والا ملا کہندے اوے سواریو اتنا عرصہ ہو گیا مینوں بیڑا چلا دیا کدے بیڑا ڈگمگایا نہیں ڈولیا نہیں اج مینوں شک پیا پوندے تساں سواریاں وچوں کوئی اجیا بھی ہے جڑا اپنا مالک دا نسیا ہوئے مالک دا بھاگیا ہوئے اپنے کسے وڈیرے کو نس کی آئے اندر دی بات مکمل پتہ نہیں مگر تجربے دی بنا تے بیا کہندے ہر سواری ایک دوجے ولوے کے میں بھی بھاگیا ہویا نہیں میں بھی نسیا ہویا نہیں انہاں کیا پھر انج کرو کرہ پاؤ نا پرچی پائی گئی کرہ پایا گیا نا حضرت یونس دا نکل آیا باقیاں سواریاں کہن لگیاں بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں اے نا فرمان لگدا نہیں پر قرائی دے نا دا نکلے دوبارہ پاؤ دوجی مرتبہ پایا گیا نام حضرت یونس دا پھر تیجی واری پایا گیا پھر نبی دا نا ساریاں سواریاں کہنیاں نے بابے دا چہرہ تینج نہیں بھی لگدا پر کی گلے نا بار بار پیا نکل دے ملا کہندے مینوں اس نال کوئی غرض نہیں میں باقیاں دی جان بچانی ہے جدا نا پیا نکل دے اگر اپنے مالک کول ای نسیا ہوئے سارے مل کے چکی نو سمندر وچ چھڑ دیو جان چھڑاؤ باقیاں دی جان بچ جائے اللہ دے نبی نو سمندر وچ پھینک دیتا گیا قدرت دی آواز آئی نبی یونس تو اپنی جان بچا کے نکل آیا میں قوم دا انتظار نہیں کیتا ویکھیا ہی میری قدرت دا کرشمہ جدو نبی نو سٹیا گیا نبی ڈر گئے رب نے فرمایا میں بے نیاز ہاں میں ہر چیز تے قادر ہاں صرف یونس تے نو اپنی قدرت دا کرشمہ وکھانا ہے اوے دریا دی سب تو بڑی سردار مچھلی جنوں مگر مچ کیا جاندا ہے بندہ تے بندہ رہا جڑے کئی چیزاں دہا کھا جاندی ہے رب نے کیا جلتی کر میرا نبی تیرے پانی وچ آ گیا ہے نبی نو نگل لے تے خبردار میرے نبی نو اپنے اندر محفوظ رکھنا بھی نگل کے خبردار یونس نو ایک خراش تک نہ آوے مگر مچھ نے اللہ دے نبی نو نگل لیتا یا اللہ کتنی دیر رکھنا میں قدرت دی آواز آئی میرا نبی 40 دن تک تیرے پیٹ وچ امانت رہے گا 40 دنوں تو بعد حکم ربی نال مچھلی نے اللہ دے نبی نو اگل دیتا سمندر دے کنارے تے سٹ دیتا نبی بڑے لاغر نے رب نے میوہ جات بھی بھیجے نبی نے کھادا پیتا کچھ توانا ہو گئے خیال آیا ذرا بستی والیاں دا پتہ کرا قوم تے تباہ ہو گئی ہوئے گی غرق ہو گئی ہوئے گی اللہ دے نبی جدوں بستی دے قریب آئے ہائے ہائے اور ای دعا جدوں نبی مچھلی دے پیٹ وچ گئے ای
یہی دعا نبی پہ کر دینے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ذات بڑی پاک ہے اور میں اپنے آپ تے زیادتی کیتی ہے، ماں اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ اگر میں قوم واسطے عذاب منگیا تو میں کچھ انتظار کریاں، تکیاں، ویٹ کریاں۔ ہائے اللہ نے کیا نبی بس تیری دعا قبول ہو گئی ہے، جا مڑ کے بستی والے۔ نبی مڑ کے گراں آئے، ویکھیا تے گراں والے سلامت۔ لوگ کھیتی باڑی کر رہے نے، دنیا دے معاملات کم سر انجام دے رہے۔ نبی پریشان ہو گئے، میرے ربا میں تے اور انہاں دے سامنے شرمندہ ہوواں گا، میں کیا سی عذاب آ رہے ہے، اے تے چنگے بھلے پہ پھر دینے۔ قدرت دی آواز آئی، نبی تیری گل دا جواب تینوں ضرور مل جائے گا، لیکن جانا بستی دے اندر تو انہوں جاننا ہے، وہ تیرے نال پیار کر دے۔ اس کمار کل چلا جا جڑا مٹی دے برتن بھی بڑھا دے، جا کے انہوں کہے وہ کمارا جتنے برتن بڑھائے نہیں توڑ دے۔ نبی چلے گئے، جدو کمار نے اللہ دے نبی نو ویکھیا کھڑا ہو گیا، سلام عرض کر دے، یا نبی اللہ بڑی مہربانی نوازش کیتی جے مجھ غریب دے گھر وچ آئے ہو۔ اللہ دے نبی نے کیا جے میری عزت کرنے، میرا احترام کرنے، میری گل مننے تے پھر ان کرے جتنے برتن بڑھائے نہیں انہوں توڑ دے۔ رو کے عرض کر دے، یا نبی اللہ میں توڑی عزت احترام کرنے پر مہربانی کرو نہ ایک کم میرے کولو نہ کرواؤ۔ اگر تنوں چنگے نہیں لگ دے او سوٹی لے لو، ڈنا لے لو، آپ توڑ دیو۔ نبی اللہ نے کیا نہیں تینوں آڈر بیا کرنے۔ عرض کر دے، یا نبی اللہ تسی توڑو گے مینوں دکھ پھر بھی ہوئے گا، پر جے کدے میں آپ توڑاں گا میرا دل پھٹ جائے گا۔ یا نبی اللہ میں بڑی محنت نال بڑھائے نے، انہاں ہتھاں نال سواردا رہیا وا، ہن میرے کولو نہ توڑواؤ، اگر تنوں چنگے نہیں لگدے آپ توڑ دیو۔ اتنی بات بار بار کمہار نے کئی، نبی نال ٹکرا رہیا۔ قدرت دی آواز آئی، انس جواب ملے کہ نہیں ملیا؟ یا اللہ مل گیا ہے۔ فرمایا نبی تک نہ اے بندہ ہو کے کمہار اپنے ہاتھ نال بڑھائے ہوئے برتن نہیں پیا توڑدا، میں اپنے بندیاں نوں کیویں مار دیندا۔ آواز آئی میرے نبی تیری دعا قبول بھی کی تھی، عذاب لے کے آ بھی گیا سا، پر این ٹائم بس کچھ منٹاں دی بات سی میں قوم نو تباہ کر دیندا۔ این وقت دے اندر بڈھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتاں بھی، معصوم بچے بھی گھراں چوں نکل کے چچلاندے ہوئے میری بارگاہ وچ بہ گئے نے، سجدے وچ بہ گئے نے۔ پھر نبی تو تے جاننا ہے میں تے 70 ماواں تو بھی زیادہ پیار کرنا ہے۔ جدو قوم دے بچے ضعیف میری بارگاہ دے اندر جھکے روئے التجا کی تھی، اللہ اکبر، پھر میں کہاری جباری نل نہیں بلکہ انہاں نل رحیمی تے قریبی نل پیش آئے ہیں۔ نبی میں عذاب چک لیتا ہے، عذاب چک لیتا وے، ورنہ تباہ ہو جاندے، برباد ہو جاندے۔ او میرے ویرو کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ ایو جے گناہگار بھی ہون گے، سرکار نے کیا جنہ دے گناہ زمین تو لے کے آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھون والے ہون گے، پہاڑا تو بھی انہاں دی بلندی زیادہ ہوئے گی، اتنے گناہگار ہون گے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر انہاں نے شرک نہیں کیتا، اللہ نال شریک نہیں ٹھہرایا، اگر پہاڑاں دیاں بلندیاں تک، آسمانہ دیاں بلندیاں تک بھی انہاں دے گناہ ہون گے تے یقین رکھیو اللہ نو رحیم تے کریم پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کرم نے دروازے کھولے گا،
مہربانی نے دروازے کھولے گا، عنایت نے دروازے کھولے گا انہاں دے کہ جنہاں دے اتنے بڑے گناہ ہونگے، لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہوئے۔ اللہ نو یہ بات پسند ہی نہیں کہ کوئی دوجا خدا دے مقابلے کھڑا کر دیتا جائے، کھڑا کر دیتا جائے۔ او کہندے بس میں ہی میں وہاں، اول بھی میں وہاں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ ادا کوئی دیوے، نہ پترے، نہ آگے نہ پیچھے، نہ بیوی ہے، نہ ماوے، نہ پیوے۔ اللہ کہتا ہے میں آپ ہی آپ ہاں، نہ میرے وچوں کوئی جنیا گیا ہے، نہ میں کسے وچوں جنیا گیا ہاں، میں وحدہ لا شریک ہاں۔ اے گل مینوں بڑی چنگی لگ دی ہے، بس اے گناہ نہ کری، باقی امید رکھی مینوں رحیم تے کریم پائے گا۔ یہی تے گل ہے نہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیسی نکالا، پر لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اوے پردے پاون والا۔ لکھی گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاونے والا، وڈیاں میرا والیا سایاں تے رب غریب نوازا، اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ۔ مولا جے اسی لکھ گناہی ڈبے تے تو ستار قدیمی، تو مالکی اسی بندے تیرے، تیری صفتی رحیمی۔ کملی والے دیا غلامہ اگر جناب یوسف دی قوم، یونس دی قوم ایک باری خدا کو ڈر کے جھک جائے، اللہ عذاب اٹھا لوے، او تے 5 ٹائم اللہ دی بارگاہ وچ جھکنا وے۔ اللہ کہندے 5 ٹائم آن والیا فکر نہ کری، میں کرم دے دروازے کھول دیاں گا۔ پھر کیوں نہ کہہ دیاں مولا چنگے جے ساڈے نصیب کری، ساڈا شافی اپنا حبیب کری، جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ حق۔ دوست بھی آ رہے ہیں جی مسجد واسطے تک تواڈے واسطے نہ ٹھنڈا ماحول کیتا جی جی۔ اے سی بھی نہ لائن لگے ہوئے ہے پہلے، لیکن کوئی مینٹیننس انہوں نے خراب ہے۔ بھائی اور بڑی محنت کی تھی جی، بڑی انہاں کوشش کر کے تا یہ سارا سلسلہ کیتا، تو انہاں دوستانی بارے والی بھی خدمت کر سو جڑے اندر ٹھنڈ کج بیٹھے ہو، تھوڑا زیادہ حق بڑھنا ہے جی جی۔ اے اللہ نے تسی مہمان ہو اور مہمانہ نہ خیال کرنے واسطے نہ ساری تگو دو کی تھی ہے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا یا سرور عالم صلی علی یا سرور کیا
پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماہانہ ایک رسالہ، یہ دوست باہر کھڑے ہیں، بچہ ضیاء مصطفیٰ، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کا کیونکہ اب میں ابھی چکری کے ساتھ ایک ددڑ گاؤں ہے، وہاں جمعے والے دن صبح کے ٹائم ہمارے ایک پولیس انسپکٹر تھے جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہوئے اور شہید ہو گئے، تو وہاں دعا کے لیے میں گیا تھا، ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو پولیس مین ہے، اس کا خواہش ہوتی ہے اس کا بچہ پولیس میں جائے، وکیل ہے وہ کہتا ہے میرا بچہ وکیل بنے، جج بنے، پٹواری، ہر آدمی کا اپنا اپنا شعبہ ہوتا ہے۔ تو میری بھی یہ تمنا تھی کہ میرے بچوں میں بھی کوئی عالم دین بنے، میرے باپ نے مجھے اس لائن پر لگایا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی آپ نے ابتدان پہلے بھی سنتے رہتے، آپ ابتدان بھی کچھ آپ نے خطاب سنا، یہ میرے بچوں میں سے سب سے بڑا میرا بیٹا ہے شمس الدین، اب یہ شادی شدہ بھی ہے ماشاءاللہ، اس کا ایک بیٹا بھی ہے اور ایک بیٹی بھی ہے، اور بڑی محنت کے بعد 10 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ بھیرا شریف یونیورسٹی سے ہفتے والے دن اتوار والے دن ہمارے بچے نے سند حاصل کی ہے جی، یہ درسی نظامی مکمل کیا۔ 10 سال بڑی محنت ہوتی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دورہ حدیث کرنے کے بعد یہ فارغ ہوئے ہیں۔ تو میری بڑی تمنا تھی اور میری کوشش بھی یہ ہے کہ جو علم اس نے حاصل کیا ہے یہ رکے نہیں بلکہ آگے چلتا رہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، ہماری کوشش ہوگی کہ بڑا نظام ہم وسیع کریں، لیکن ابتدان اسی سال سے بلکہ آج ہی کے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی اسی مسجد میں اسی جگہ پر انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہمارا نظام تو اس کا چل رہا تھا لیکن وہ نامکمل تھا، تو انشاءاللہ تعالی ہم درس نظامی یعنی کتابوں کا سلسلہ یہاں شروع کر رہے ہیں، درس نظامی کا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ مڈل پاس بچے رکھے جاتے ہیں، زیادہ میٹرک ہوتے ہیں لیکن جو مڈل پاس آئیں گے وہ ان کو میٹرک بھی یہیں کروایا جائے گا، کیونکہ اب کیونکہ بیرا شریف کا آپ کو پتہ ہے باقی تمام درس گاہوں میں ہمارے اہل سنت میں جو تنظیم المدارس کے امتحان ہوتے ہیں وہ صرف عربی تک محدود ہوتا ہے، سادہ مولوی جسے کہتے ہیں۔ تو بیرا شریف کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 7 FA تک، BA تک اور اسی طرح MA تک، یہ 7 اردو کی انگلش کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تاکہ بچہ کسی میدان میں جا کر مار نہ کھائے۔ تو الحمدللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بیرا شریف کی جو شاخ ہے جامعہ محمدیہ کی، اسی کی ایک ہم شاخ یہاں قائم کر رہے ہیں۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی باقاعدہ بینر سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں آپ کو پتہ ہے طلباء کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، سلسلہ ہوتا ہے، ایک روابط ہوتا ہے۔ تو مجھے میرا بیٹا کہنے لگا یہ سلسلہ کیسے ہوگا، تو ابتدان بھی ایک کلاس کے لیے 15 سے 20 بچے جو ہے کم از کم وہ درکار ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، جب تک میں زندہ ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی کمائی سے ان بچوں کا روٹی پانی کا خرچہ بھی برداشت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، خدا تعالیٰ آپ کا تعاون انشاءاللہ تعالیٰ اس میں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ جو تعاون کریں وہ تو خیر صدقہ جاریہ ہے، لیکن سب سے پہلے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کو شوق ہے کہ ان کا بچہ عالم دین بنے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بیرا شریف کا کسی شاخ میں بھی آپ بچے کو داخل کروائیں گے تو پہلے کی کلاسیں تو وہیں ہوتی ہیں، لیکن آخری 2 سال جو ہوتے ہیں وہ بیرا یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے، وہیں فائنل ہوتا ہے، وہیں امتحان ہوتے ہیں، پھر دورہ حدیث کا، تفسیر کا، تو وہاں ہی امتحان ہوتے ہیں۔ تو جدھر بھی پڑھیں گے ادھر بھی پڑھیں گے تو آخر تو پھر ان کو وہیں یونیورسٹی میں، وہ یونیورسٹی امتحان لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج سے ہم یہ اعلان کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، بے شک جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، باہر کے ہیں یا مقامی ہیں، جن کا دل چاہتا ہے کہ ان کا بچہ مڈل کیا ہوا ہے اور وہ عالم دین بنے، حضور کی حدیث پڑھے، قرآن پڑھے، ان کے لیے ہمارا یہ ادارہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ تعالی باقاعدہ کلاسز کا انتظام اجرا کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد شامل حال فرمائے۔
اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائے، اور ساری امت مسلمہ پر اللہ تعالی اپنا کرم، اپنا فضل، اپنی مہربانی نصیب فرمائے۔